आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मौजू पाकिस्तानी है कि हमारे आर्मी चीफ का तारीख़ी ख़िताब आप लोगों ने सुना होगा कि नेशनल अकेडमी में मेरे ख्याल में कि पहले अपना घर सही करना होगा, फिर बाहर वालों से उम्मीद की जाए और माजी को दफन करके आगे बढ़ना होगा। पहले तो पूरे 73 साल लगे ये रियलाइज़ करने में कि पहले अपने घर को सही करना होगा, मगर जब नवाज शरीफ ने कहा डॉन लीक्स में तो वो गद्दार ठहरा, भारत का एजेंट ठहरा। मगर ये ध्यान में रखें कि अभी भी जो कुछ कहा गया ये कश्मीर के बैकग्राउंड में ही कहा गया और भारत की मर्ज़ी से ही कहा गया। मगर आर्मी चीफ मुक़द्दस गाय है, उसे कौन गद्दार कह सकता, खुदा न खास्ता। मैंने ये सोचा भी कैसे, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि चलें, कुछ तो हुआ। 73 साल लगे, उम्मीद है कि अब ये अपनी आईनी हदूद में जाएंगे, ये अदलिया को आज़ाद काम करने देंगे, इंतखाबात में इंटरप्ट नहीं करेंगे और आम लोगों को, आवाम को फैसला करने का मौका देंगे, अवामी शऊर पे ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी के इदारों को, पुलिस को, दीगर फोर्सेस को ईमानदाराना और आज़ादाना तौर पे काम करने की इजाज़त देंगे, तब ये घर अपने ऑर्डर में आ सकता है। मैंने जब ये परसों रात मैंने लाइव देखा था ये खिताब मोहतरम का, तो बड़ा खुश हुआ, बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आई मुझे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के कहने पे ही सही सौदा ही कर लिया कश्मीर का, कोई बात नहीं कि चाइना तो हमें 98 से समझा रहा है। और मैंने तो आपसे 3 दिन पहले कहा था कि ये सब कुछ सेटलमेंट है, और मुझे कहने दीजिए, जाके फेसबुक पे मेरी वाल पे देख लीजिए, 5 अगस्त 2019 के 2 या 3 दिन के बाद पहला कॉलम मैंने लिखा है कि सब सेटलमेंट है। और अब ये 2 साल शोर मचाएंगे, उसके बाद ग्रेजुअली तूफ़ान नीचे उतरेगा, ज्वार भाटा, और फिर सच्चाई खुलना शुरू होगी। तो ये सच्चाई खुलना शुरू हो गई है। मगर ये जो मुझ जैसे और आप जैसे लोग खुश हो रहे हैं ना कि अब ये सब कुछ तब्दीली आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है, आपके लिए स्टेटस को मेंटेन होगा। इसका सबूत ये है कि जब खिताब आ रहा था उसके फ़ौरन बाद खबर देखी कि 23 मार्च की परेड के लिए 14 अरब 67 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो परेड होती है इस्लामाबाद में, और उसका पैराफिनेलिया क्या है वो मुझे नहीं पता। तो जो खुशी थी, जो ख़बर की पॉजिटिविटी थी मोहतरम के ख़िताब की, वो झाग की तरह बैठ गई। 23 मार्च जो एक मुतनाज़ा बात है, तारीख़ से अब साबित हो चुका है, हर आदमी को पता है कि अव्वल तो वो 23 मार्च ही नहीं है, 24 मार्च है। बल्कि कहना चाहिए कि अगर 24 मार्च की रात 11:30 बजे ये करारदाद पाकिस्तान जिसे आप लोग समझते हैं, जो करारदाद लाहौर है, वो रात को जो इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक रात को 11:30 बजे 24 मार्च को पास हुई, अगर आधा घंटा और हो जाता तो ये 25 मार्च हो जाती। मगर जनाब, आपको जो तारीख़ पढ़ाई जाती है वो 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान का कोई तस्वुर पेश नहीं किया गया। ये कहा गया था एक कन्फेडरल सिस्टम के तहत कि जो मुसलमान डोमिनेटेड आबादी की रियासतें हैं उन्हें आज़ाद किया जाए। काश आप लोग तारीख़ पढ़ सकते हैं। और बाजवा साहब से रिक्वेस्ट है कि गोरबाचोव बनने के बजाय जो पॉजिटिविटी आपने दिखाई है, सिर्फ तारीख़ को आज़ाद कर दें तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लोग रियलाइज़ कर लेंगे कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। इसमें जुल्म की बात यह है कि उस करारदाद लाहौर की मंजूरी में काजी ईसा भी शामिल थे, उन्होंने भी हिमायत की थी, जिनका बेटा आज अदालतें भुगत रहा है, फ़ाइज़ ईसा। जिसने इस पाकिस्तान की हिमायत की, उनकी औलादों को पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ़ मिली। GM सैयद को क्या, उनके साथ क्या हुआ, अकबर बुगटी के साथ क्या हुआ, फ़ाइज़ ईसा के साथ क्या हो रहा है, एक सो आन एक लाइन है। जिसने हिमायत की, तारीख़ का एक अपना चलन है, एक अपना रिवेंज है, वो कैसे कैसे लेती है।
کاش لوگوں کو سب سچ پتہ چل سکے کہ نہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، نہ قائد اعظم پاکستان لینا چاہتے تھے۔ پاکستان کا نعرہ تو سیاسی بلیک میلنگ تھی، ہندوؤں سے، کانگریس سے معاملات طے کرنے کی، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 4 مانگو گے تو 1 ملے گا اور 8 مانگو گے تو 2 ملیں گے۔ تو قائد اعظم نے تو اس نعرے کو یہ سوچ کے آگے بڑھایا تھا کہ اتنا ایکسٹریم پہ جائیں گے تو صلح ہو جائے گی اور مفاہمت ہو جائے گی، جو ہم چاہتے ہیں، کچھ لے کے کچھ دے کے، مگر پھر آخر میں یہ گلے پڑ گیا۔ ایک تاریخی یہ بھی کوٹ سنتے چلیے کہ جب پاکستان بن گیا اور پہلی آزادی کی تقریب ہو رہی تھی کراچی میں، تو نیو یارک ٹائم کے نمائندے نے قائد اعظم سے کہا کہ جناب مبارک ہو، آخر تم نے پاکستان لے ہی لیا۔ تو آپ نے فرمایا میرا تو اس پاکستان میں 2 آنے کا برابر شیئر ہے، 6 آنے ہندوستان کے مسلمانوں کے ہیں اور 8 آنے اس میں کانگریس نے ڈالے ہیں۔ تو پڑھیے اور جانیے۔ بہرحال اس میں ایک خوشی کی خبر یہ ہے اس پورے فسانے میں کہ ہم کشمیر سے بتدریج توبہ کرتے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کو بھی اندازہ آیا کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے تھے، ہمیں ان کی جو حمایت ہے، اخلاقی حمایت جسے کہتے ہیں، وہ جاری رکھنی چاہیے۔ ہمارے دل، جان، جگر سب ان کے ساتھ ہیں۔ اس سے زیادہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ مانگنے والی اکانومی اخلاقی حمایت بھی پورے طریقے سے کر لے تو بہت ہے۔ اور پھر کیسی اخلاقی حمایت کہ یمن میں 300 سے زیادہ لوگ 300 ملین سے زیادہ لوگ کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 38 ملین نوجوان، بچے، بوڑھے بھوک کا، بیماری کا اور جنگ کے سامنے کا شکار ہیں۔ وہاں ہمیں انسانی حقوق یاد نہیں آتے، ہم ان بچوں کے خلاف سرداری کرنے پہنچے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا انسانی المیہ ہے 2011 سے لے کر اب تک۔ کاش کوئی سمجھ سکے، جن کے بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں یا ان کو گولی لگ جائے یا ان کو بیماری ہو جائے تو ماں باپ کے سینوں پہ کیا گزرتی ہے۔ مگر ہمیں کشمیر میں انسانی حقوق یاد آتے ہیں، جہاں کی ایک بڑی اکثریت ہمیشہ سے عیش کرتی آئی ہے ہندوستان میں۔ بامبے سے لے کر بڑے درجنوں واقعات ہیں جو پاکستانیوں کو ہضم نہیں ہوں گے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی سے لے کر درجنوں سینکڑوں لیڈر ہیں۔ ہاں یہ بھی درست ہے کہ اندرابی بھی جیل میں ہے، اس کا شوہر 28 سال سے جیل میں ہے، اور ملک یاسین بھی اب جیل میں ہے، جو پرو پاکستان، جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں، پرو پاکستان کا مولوی وائز بھی جیل میں ہے، فاروق وائز، سینکڑوں لوگ۔ یہ ایک سیاست ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے انہیں۔ بلوچستان کے عوام کو سارے حقوق مل گئے، سندھ کے عوام کو مل گئے، ایون جو دیہات میں رہنے والا پنجابی ہے اسے حقوق مل گئے، یا شمالی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی پھر بڑھ رہی ہے، اس کی کازز کیا ہیں؟ یہ ہماری ساری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ پلیز حالات کو غور سے دیکھیں، سچائیوں کے ساتھ زندہ رہیں۔ یہ آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اتنی تاریخی تقریر ہوئی جنرل باجوہ کی، مگر میڈیا پہ آپ نے اس کی کوئی ذکر سنا خبر کے علاوہ؟ کیونکہ اس میڈیا کو تو صرف یہ اجازت ہے کہ وہ سیاستدانوں کو مرغا بنا کے بٹھائے ٹاک شوز میں اور لڑائے اور ان کے خلاف نفرت پیدا کرے، مایوسی پیدا کرے، عوام میں بیداری پیدا کرے، تاکہ یہ نظام ہمیشہ کمزور رہے، یہ کبھی آگے نہ بڑھ سکے، اسے عوام کی پوری تائید نہ مل سکے۔ کہ امریکہ میں گہری سیاسی تقسیم کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمہوریت پہ کتنا یقین تھا کہ دونوں طرف کے لوگ پوری قوت سے ووٹ ڈالنے نکلے، اور امریکہ کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا ووٹ پڑا کہ ایک کو 75 ملین ووٹ پڑا تو دوسرے کو 81 ملین ووٹ پڑا، جو رجسٹرڈ بھی نہیں تھا اتنا ووٹ، جو ایلیجیبل تھے وہ بھی نکل آئے باہر، جو کبھی نہیں نکلتے تھے، ایکسکیوز می۔
تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ سیاست کو گندا کیا جاتا ہے پاکستان میں باقاعدہ اس میڈیا کے تھرو، ایک دوسرے کو لڑا کر۔ میں پاکستان کی جو ریگولر سیاست ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، آج میرا بالکل دل نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ریاست بن گئی ہے، یہ اب وجود رکھتی ہے، یہ صحیح بنی غلط بنی، ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بلڈنگ پوری مکمل بن جائے اور اگر وہ ٹیڑھی بھی ہو تو اسے پورا گرا کے دوبارہ نہیں بناتے، اس کے ٹیڑھ کو آرکیٹیکٹ جو ہے نا اپنے دماغ سے گریجولی چینج کر کے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بھی آخری چوائس یہ ہے کہ خدا کے لیے اس کے ٹیڑھ کو دور کیجئے، مل کر ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور یکجہتی کے ساتھ۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بہت تکلیف میں رہیں گی آنے والی نسلیں۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور جس طرح سے کشمیر کو ابینڈن کیا گیا ہے اسے اس طرح بھی ابینڈن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری رائے ہے، چھوٹی سی ناقص رائے۔ گریجولی پہلے حالات درست کیے جاتے، آپ گفتگو کرتے، مگر انٹرنیشنل دباؤ پہ آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ کاش آپ اپنے عوام کے دباؤ پہ کبھی پیچھے ہٹتے۔ اگر جن لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو وہ قاضی اشرف جہانگیر کا ڈان میں آخری آرٹیکل پڑھ لیں، جو امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں، جو چائنا میں رہے ہیں، جو انڈیا میں رہے ہیں اور یو این کے عراق میں انواع بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے محب وطن حلقوں میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کا آرٹیکل پڑھ لیں، ابھی 3 دن پہلے ہی چھپا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کھیل ہو رہا ہے۔ میرا کہنا اب بھی یہ ہے کہ باعزت طریقے سے پیچھے ہٹیں، ان کی اخلاقی حمایت خدا کے لیے مت چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ ہم ایکسٹریم پر جا کے سارے کام کرتے ہیں، یا تو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں یا بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ بات ہوگی۔